ڈاکٹر صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، یقیناً انہوں نے اپنی بساط کی حد تک اپنی اولاد کی تربیت توجہ دی ہوگی. انسانیت سوز واقعہ ہے. وہ اپنے ایک بیٹے کی جو تھی ایک نجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی کمپرومائز کر چکے تھے. وہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے کار کی بکنگ بھی کروا چکے تھے. وہ صرف سرپرائز دینے کے چکر میں تھے. اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے نا بعض انسانوں کی جو بالکل کفر یا اعراض کے راستے پہ چل نکلتے ہیں ان کی مثال یوں دی ہے. ان کا کھانا پینا رہن سہن بالکل جانوروں کی مانند ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں رخشان میر. ناظرین، لاہور کے علاقے ویلنشیا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ چند روز قبل پیش آیا. ایک معروف سیاسی شخصیت ڈاکٹر شاہد، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اقرا میڈیکل کمپلیکس کے مالک تھے، ان کو کس طرح بے دردی سے ان کے ہی بیٹے کی جانب سے قتل کروا دیا گیا. جیسے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آیا، لوگوں نے اس پر بات کی تو بہت سے اہم سوالات نے جنم لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ان کی گفتگو آپ پہلے بھی سن چکے. علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آپ کے تو ہمسائے بھی تھے ڈاکٹر شاہد، اور انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یا کوئی اتنی اندھی محبت کر سکتا ہے کہ اپنے ہی والدین کا دشمن بن جائے؟ کیا سر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات جو آپ مذہب سے دور ہوتے ہیں تو آپ کا سیلفشنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. مذہب آپ کو ایک خیر ہائی کا درس دیتا ہے، اور حدیث پاک میں بات یہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو. اور دوسری بات ہے، اسلام میں حقوق و فرائض کا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے خصوصیت سے والدین کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کا بہت زیادہ درس دیا گیا ہے. وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ جو ہے نا احسان ہونا چاہیے، ان کا حسن سلوک ہونا چاہیے. کس حد تک کہ آپ ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، اور ان کے لیے آپ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ آپ جس وقت وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں تو آپ نے ان کے لیے نہ صرف ان کی خدمت کرنی ہے بلکہ ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی کہ میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ان پہ اسی طرح رحمت فرما جس طرح بچپن میں میرے اوپر رحمت فرماتے رہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مذہب سے دوری کی وجہ اور جو اپنی ذاتی خواہشات کے اندر اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ اوبسیشن نہیں جس طرح ہوتا کہ آپ کے اور خواہشات چھا جائیں تو پھر آپ اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ اندھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی کئی لوگوں کے نزدیک خواہش ہوتی ہے ان کی معبودیت کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، وہ خواہش کے پجاری بن جاتے ہیں. حالانکہ انسانوں کو اس بات کو حکم دیا گیا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو دبانا چاہیے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش کو دبا لیا تھا جنتی ہے. تو جو بندہ اپنی خواہش کی روح میں بہہ جاتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے نا بعض انسانوں کی جو بالکل کفر یا اعراض کے راستے پہ چل نکلتے ہیں ان کی مثال یوں دی ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، ان کا کھانا پینا رہن سہن بالکل جانوروں کی مانند ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرنے کی بجائے یا دین اسلام کی آفاقی تعلیمات میں عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کے اسیر بن جاتے ہیں، تو پھر اس وقت چاہے آپ نشے کے ایڈکشن میں آ جائیں یا عشق کی ایڈکشن میں آ جائیں یا آپ کسی ایک جو ہے کسی بھی چیز کے اندر آپ اس طرح obsess ہو جائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہی ہر چیز اپنی وابستہ کر لیں اور آپ کا یہ ایک موٹو بن جائے کہ جو میری خواہش ہے میں اس کو ہر قیمت پورا کرنا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا ایک تھوٹ پروکنگ بات بھی ہے. اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے نا بڑا غور و فکر کا مقام بھی ہے کہ ہم اس بات کو غور کریں کہ ہماری اولادیں جو ہیں کہاں پہ جا رہی ہیں. کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ان کو خواہشات کے بے محابہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کا موقع دے رہے ہیں اور ان کو اندھی خواہشات کو لگنے کے اندر جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا معاملات میں جو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیں، ہم ان کو شیئرنگ کریں، ہم ان کی ہابیز کو مانیٹر کریں، ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان چیزوں سے بہت زیادہ کٹ آف ہو گئے ہیں اور ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہمارا بچہ چاہے موبائل ایڈکشن کا شکار ہو جائے، چاہے وہ جو ہے کسی صنف مخالف کے عشق میں گرفتار ہو جائے، چاہے وہ منشیات کے اندر گرفتار ہو جائے، چاہے وہ جوئے کا عادی ہو جائے، چاہے وہ کسی کمار بازی کا عادی ہو جائے، چاہے وہ ایسی کمپنی میں چلا جائے جہاں پہ جو ہے نا انسانوں کی جانوں کی اہمیت بھی کوئی نہ رہے، آوارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میں نہیں یہ بات سمجھتا کہ ڈاکٹر صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، یقیناً انہوں نے اپنی بساط کی حد تک اپنی اولاد کی تربیت توجہ دی ہوگی، لیکن جو کچھ انہیں بیٹے نے کیا ہے یقین کیجیے اس سے ایک باقاعدہ طور پر جس طرح نا انسانیت سوز واقعہ ہے.
اور اس کا ایک بڑا ہی یعنی کہ طبیعتوں کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ بھی آیا ہے, اداسی بھی آئی ہے اور بے چینی بھی پیدا ہوئی ہے کہ یار ہم باہر کر پیسہ کمانے کو ہی اپنا ہدف بنا کر اور حرف آخر بنا کر اپنے لیے ہم کیا گین کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی اولادوں کے لیے وہاں جمع کرتے کرتے ان کی بالکل اخلاقی اور دینی تربیت سے کہیں جو ہے نا اسے غافل تو نہیں ہو گئے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں پر یہ یعنی کہ ایک المیہ کا مقام ہے, وہاں پر اس کا ایک دوسری سائڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو, یعنی اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو یا اپنی ماں کو قتل کر دیا ہو, تو اس کے بعد پھر وہ اس بات کا ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ ان کی پھر انہیرٹ کرے ان کو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس نے جو کچھ بھی کیا, اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کے یا گاڑی پرچیز کو اپنے باپ کا تکرار کروا کر, جبکہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کوئی باقاعدہ طور پر اس کے لیے کار کی بکنگ بھی کروا چکے تھے اور گاڑی کی ہاف پیمنٹ بھی کر دی تھی, پیمنٹ بھی کر چکے تھے, اور وہ صرف سرپرائز دینے کے چکر میں تھے. تو اس کا مطلب ہے ان کے دل کے اندر ایک پدری شفقت تھی, وہ تو موجود تھی, اور وہ اپنے ایک بیٹے کی جو تھی ایک نجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی کمپرومائز کر چکے تھے, سیکریفائز کرنے کے لیے مادہ تیار ہو چکے تھے. لیکن یہ بیٹے کی بد نصیبی ہے کہ اس نے اس وقت کے آنے کا انتظار کیے بغیر اپنے باپ کو ہے بڑے ظلم کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا ایک بڑی کرلٹی کے ساتھ, بڑی ہارشنس کے ساتھ ان کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار دیا. سچی بات یہ اس طرح کے واقعات کے ساتھ جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں پر یہ معاشرے کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اپنے والد یا والدہ کو قتل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کے انہیریٹر نہیں رہتے, آپ ان کے وارث نہیں رہتے, آپ اپنی وراثت میں جو کروڑوں روپیہ جو کہ در حقیقت ورثاء کی لیٹر آن جو ملکیت ہوتا ہے آپ اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں. تو یہ بات ہمیں اپنی سوسائٹی کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قابو کریں, اپنی آپ کو ایک ڈسپلن لائف گزارنے کا عادی بنائیں. علامہ صاحب آپ نے کہا صنف مخالف کی محبت. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, بہت سے نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے ہیں, چاہتے نہ چاہتے بھی, اور کئی تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. یہ کوئی ذہنی بیماری کی شکل اختیار کر جاتا ہے اس حد تک چلے جانا؟ دیکھیں یہ ایک بات طے شدہ بات ہے کہ طبعی طور پہ صنف مخالف کی کشش تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھی ہے, لیکن وہ کشش کا جو اصل اس کے ریفلیکشن کا جو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ تو نکاح کا طریقہ ہے نا. اب کوئی بھی ایسا طریقہ جو نکاح کے علاوہ ہوگا اس کے اندر اگر آپ انڈلج ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. یہی وجہ کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ تو جو ہیں جو یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ٹرانسجینڈرنگ کے چکر میں پڑ گئے ہیں, کچھ جو ہے گیس کے چکر میں پڑ گئے ہیں, کچھ لیسبین کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ جذبہ یا وہ صلاحیت جس کے نتیجے میں خاندان مارد وجود میں آتے ہیں, اگر اپنے اس جذبات کو آپ قابو میں رکھتے ہیں, اپنے صنفی جذبات کو, اپنے جنسی جذبات کو آپ قابو میں رکھتے ہیں اور ان کی ریفلیکشن کے لیے آپ نکاح کے میڈیم کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر ایک بڑا خوبصورت کنبہ مارد وجود میں آتا ہے. اس کے نتیجے میں فیملیز اسٹیبلش ہوتی ہیں, اس کے نتیجے کے اندر رشتہ داریاں مارد وجود میں آتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا بجائے نکاح کو پروموٹ کرنے کے اس وقت جو ہے نا فحاشی کو, زناکاری کو اور اس قسم کے دیگر معاملات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے فارن ایجنڈاز بھی شامل ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر جو ہے نا ہمیں اپنے معاشرے کو یہ بات کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. لڑکا اور لڑکی کے درمیان پائی جانے طبی کشش کو ریزالو کرنے کا بہترین طریقہ جو کتاب و سنت سے معلوم ہوا یہ ہے کہ وہ نکاح کیا جائے. نکاح کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ جو اسلام کے لیے قابل قبول نہیں. اب علامہ صاحب اس بنیادی طور پر کیس میں جو ہم نے بھی انویسٹیگیٹ کیا, متاثر کرنے کی کوشش تھی اس خاتون کو کہ وہ مہنگی گاڑی دیکھ کر شاید اس کی طرف اٹریکٹ ہو, اور اس سارے کیس میں اس کا لڑکے کا دوست تھا, پھر اس کے والد نے قتل کیا. جو سارے پرووائڈرز تھے جو سپورٹ کر رہے تھے اس گھنونے عمل کو, ان کی کیا سزا بنتی ہے؟ وہ بھی اتنے ہی مجرم ہے جتنا کہ اس کا بیٹا؟ دیکھیں جی جرم کے اندر پارٹیسپیشن کے لحاظ سے وہ تمام لوگ مجرم, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن گریوٹی ظاہری بات ہر بندے کی ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. جس نے پریکٹیکلی قتل کیا ظاہری اس کی گریوٹی زیادہ ہے, جنہوں نے انسسٹ کیا ان کی گریوٹی بہت زیادہ ہے, جنہوں نے کسی حد تک کوآپریشن کی ان کی گریوٹی بھی اچھی خاصی ہے. لیکن جو اس بات کے اوپر خاموش ہے ان کی گریوٹی قدرے ان کے مقابلے کم ہے. لیکن تمام وہ لوگ جو اس پس منظر کے اندر انوالو تھے وہ مجرم ضرور ہیں. یعنی ان کو آپ کسی لیول یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جرم مجرم ہونے میں شک ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے کسی کا جرم زیادہ تھا قدرے, کسی کا قدرے کم تھا, لیکن تمام کے تمام لوگ جو تھے ایک بہت بڑے جرم کے اندر جو ہے نا شریک ہیں, انہیں مجرم ہی کہا جائے گا. اگر کسی آپسی جھگڑے میں کوئی کسی کو مرڈر کرتا ہے تو اس میں اسلام کا ایک طریقہ ہے, دیت کا کانسیپٹ ہے, معافی تلافی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا معاملہ ہے اس میں شرعی قوانین کیا بتاتے ہیں؟ اس میں سزا لازمی طور پر ہوگی؟ دیکھیں جی بنیادی طور پر بات یہ اس کے لواحقین موجود ہیں, یعنی اس کی بیوی موجود ہے, یعنی جو لڑکے کی ماں وہ بھی موجود ہے, اور اس کے دیگر جو اس کے یعنی بھائی وغیرہ بھی موجود ہوں گے.
اب یہ تو نہیں تھا کتنے سروائیو کر رہے ہیں, کتنے دنیا سے چلے گئے ہیں. 2 بھائی اور ایک بہن ان کی اولاد میں سے تھے. اولاد میں بھی موجود ہے, ان کا چچا, میں پھپھو کی بات کر رہا ہوں, اس لیول کے پر ان کے رشتے دار موجود ہوں گے. اب یہ ان کا کلیکٹیو ایک ڈیسیجن ہوگا, اگر وہ اس فعل شنی کو معاف کرنے کے اوپر مادہ تیار ہوتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. لیکن میں یہ بات ایک سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ یہ بات ریکمینڈڈ نہیں ہے. اس لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ والا کمفل کے ساتھ ہی حیات یا اولی الالباب, اللہ نے قرآن میں کہا کہ قصاص میں عقل والا تمہارے لیے, کہ اللہ نے زندگی کی رکھی ہے, زندگی رکھی ہے تمہارے لیے. اگر ہم اس موقع پہ قصاص کو اگنور کرتے ہیں اور کمپنسیشن یا دیت کے راستے پہ چل نکلتے ہیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں ایک نیگیٹو یا سک مائنڈڈنیس جو لوگ ہیں ان کی ایک حوصلہ افزائی ہوگی. بہت شکریہ ناظرین. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی گفتگو آپ سن رہے تھے. کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.